خوبصورت وادیوں، بہتے چشموں، کھلے میدانوں، شفاف ساحلوں اور اونچے اونچے پہاڑوں کی سرزمین بلوچستان جو ملک کے 43% رقبے پر محیط ہے، جسے قدرت نے بے پناہ معدنی دولت سے نوازا ہے۔ پہاڑوں کے دامنوں اور دشوار گزار راستوں پر سینکڑوں میل سفر کر کے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اتنی مسافت کے بعد بلوچستان کا کوئی شہر کسی کا منتظر ہوگا۔ وسیع اور عریض رقبے لیکن کم آبادی پر مشتمل بلوچستان کے شہر دور افتادہ علاقوں تک پھیلے ہوئے ہیں، جہاں زندگی جفاکشی اور محنت کا نام ہے۔ قدرتی دولت سے مالا مال صوبے کے وسائل سے فائدہ نہ اٹھانے کے باعث جہاں غربت، بے روزگاری، صحت اور دوسرے کئی مسائل نے جنم لیا، وہیں تعلیم کا شعبہ بھی بہت توجہ کا مرہون منت ہے۔ صوبہ بلوچستان، جسے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں تعلیم و ترقی کے حوالے سے پسماندہ سمجھا جاتا ہے، جہاں تقریباً 60% آبادی غربت کی سطح سے نیچے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے اور 46% آبادی کا دار و مدار مال برداری پر ہے۔ انسانی معاشروں کا حسن تعلیم، شعور اور احساس ذمہ داری کا مرہون منت ہوتا ہے۔ تعلیم کے بغیر ترقی کا تصور ناممکن ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے صوبے میں تعلیم کا رجحان بہت کم ہے اور صورتحال تعلیمی سہولتیں میسر نہ ہونے سے مزید تنزلی کا شکار ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے سرکاری اسکولوں میں دی جانے والی تعلیم کا طریقہ کار روایتی ہے، جو خوف، ڈر، تشدد اور اذیت سے عبارت ہے۔ سیکھنے اور سکھانے کے عمل کو رواج دینے کے بجائے سزا کو ہی حصول تعلیم کا بہترین ذریعہ گردانا جاتا ہے۔ ہر معاشرے میں استاد کا نام ذہن میں آتے ہی ایک مہربان اور شفیق شخصیت کا خاکہ ذہن میں ابھرنے لگتا ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں استاد خوف کی علامت بنتا جا رہا ہے، جس کا سامنا کرنے سے طالب علم ہمیشہ گریزاں ہوں، جس کے کلاس روم میں دیر سے آنے کی دعائیں مانگی جائیں، جو زبان سے زیادہ چھڑی کے استعمال پر یقین رکھتا ہو۔ تعلیم چاہے علمی ہو یا عملی، اس کے لیے بچوں کی نفسیات کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہر بچہ اپنی ایک مکمل اور منفرد شخصیت کا مالک ہوتا ہے، جس کی نشوونما اس کے ماحول اور وراثت کی مرہون منت ہوتی ہے۔ ماحول میں دیگر عناصر کے ساتھ ساتھ اسکول اور استاد کا کردار بچے کی ذہنی نشوونما میں والدین کے بعد سب سے اہم تصور کیا جاتا ہے۔ فروغ تعلیم کے حوالے سے ہمارے صوبے میں خاطر خواہ کام نہیں کیا جا سکا اور نتیجتاً تعلیم روح بزوال ہے۔ شہر نے ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے بلوچستان ایجوکیشن پروگرام کے تحت اپنی کوشش کا آغاز کیا، جو کہ سیو دی چلڈرن کے تعاون سے بلوچستان کے 3 اضلاع کوئٹہ، مستونگ، قلعہ عبداللہ میں گزشتہ 2 سال سے جاری ہے۔ سوسائٹی فار امپاورنگ ہیومن ریسورس ایک غیر سرکاری ادارہ ہے جو کہ سوشل ریفارمیٹری آرگنائزیشن ہے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ آنے کی ضرورت ہے کہ اسکول، بجلی، روڈ، اسپتال، جتنی بھی چیزیں یہ ان کا بنیادی حق ہے، لہٰذا وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو سکے۔ یہ 1998 میں جون میں مئی میں وجود میں آئی ہے اور اپنے 13 سالہ جو سفر ہے اس میں اس نے بہت سارے پڑاؤ دیکھے ہیں اور بہت سارے کام اس نے کیے ہیں۔ خواتین، مائنورٹیز اور جو ریفیوجیز ہیں ان کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جو BPP ہے، یا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ایجوکیشن کا ہمارا پروجیکٹ ہے اس کے اندر پروٹیکشن کے حصے کو دیکھنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں بنیادی طور پر مختلف تقریباً کوئی 1.5 اشرے سے ڈیکیڈ سے جو ہے وہ مختلف پروجیکٹس کو چلانے کی کوشش کی، جو سیگمنٹڈ تھے، جو فریگمنٹڈ تھے اور جو آئسولیشن میں کام کر رہے تھے۔ کبھی تو ایکسس کی بات کی گئی، کبھی کوالٹی کی بات کی گئی، کبھی مسنگ ایلیمنٹ کی بات کی گئی، کبھی ارلی چائلڈ ایجوکیشن کی بات کی۔ ان سب کو ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ نہیں دیکھا گیا اور بلکہ اور ٹاپ آف آل دیز ان سب میں جو چائلڈ پروٹیکشن کا جو پہلو ہے وہ ہمیشہ سے نظر انداز ہوتا رہا۔
یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے اندر نہ صرف یہ کہ اس میں کوالٹی ایکسیس اور مسنگ فیسلٹیز ارلی چائلڈ ایجوکیشن اور چائلڈ پروٹیکشن کور آف دا پروجیکٹ ہے، جس کو بنیادی طور پر سر جو وہ 3 اضلاع میں مثلاً قلعہ عبداللہ اور کوئٹہ میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ تعلیم کا حصول جدید طریقہ تدریس اور تعلیم یافتہ و تربیت یافتہ اساتذہ کے بغیر ناممکن ہے۔ بلوچستان ایجوکیشن پروگرام سحر کی ایک ایسی کوشش کا نام ہے جس کے تحت بلوچستان کے 3 اضلاع کے سرکاری اسکولوں میں اساتذہ، طالب علموں، لوکل کمیونٹی اور گورنمنٹ آفیسرز کی چائلڈ رائٹ، چائلڈ پروٹیکشن کے عنوان پر تربیت کی جا رہی ہے تاکہ استاد اور طالب علم کے درمیان تعلیم کے حصول میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے اور حصول تعلیم کو دلچسپ اور پرکشش بنایا جا سکے۔ تشدد، غفلت، استحصال، امتیاز اور تفریق وہ خطرناک عوامل ہیں جو کسی بچے کی شخصیت اور ذہنی بالغی کی راہوں کو مسدود کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے سرکاری اسکولوں میں ایک ایسا ہی ماحول پروان چل رہا ہے جہاں سیکھنے اور سکھانے کی روایت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ سحر نے بلوچستان ایجوکیشن پروگرام کے ذریعے سرکاری اسکولوں میں ایک ایسا رپورٹنگ میکینزم متعارف کرایا ہے جس کے ذریعے اسکولوں میں بچوں پر ہونے والے ذہنی، جسمانی اور سماجی تشدد کا پتہ چلایا جائے اور اس کا سدباب کیا جائے۔ ہمارا بنیادی طور پہ جو فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے بچوں اور خواتین اور معاشرے کے وہ طبقے جو کہ کمزور اور اپنے حقوق نہیں حاصل کر پاتے ان کو کس طرح سے امپاور کریں اور کس طرح سے وہ اپنے حقوق کو پاتے ہوئے ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ بلوچستان ایجوکیشن پروگرام کی جہاں تک بات ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بچے کے لیے اس کی زندگی اسکول، گھر اور اس کے اپنے آپ تک ہی محدود رہتی ہے، اور جہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں والدین بھی پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے اور دیگر بہت ساری وجوہات کی بنا پر بچوں کے ساتھ مار پیٹ کا رویہ رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکولوں میں بھی بچے جو ہے وہ خوف کے سائے میں سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کانسیپٹ کو، اس مسائل کو ختم کرنے کے لیے بلوچستان ایجوکیشن پروگرام سے چلن کے تعاون سے شروع کیا گیا۔ اس کے لیے ہم اساتذہ کو ایک تربیت فراہم کرتے ہیں جس میں انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ مار پیٹ نہ کرے تو اس کے متبادل طریقے کیا ہوں گے جس کو وہ استعمال کرتے ہوئے ایک اچھے ماحول میں بچے کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں بچوں کی شراکت کو یقینی بنانے کے لیے بچوں کے کلبز بناتے ہیں۔ ان کلبز کو ہم اس طرح سے امپاور کرتے ہیں، ان کی تربیت اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکیں اور اپنے اسکول میں دوسرے بچوں کو بھی اپنے ساتھ ساتھ نہ صرف سکھا سکیں، اپنے حقوق کے بارے میں آگاہی دے سکیں، بلکہ اگر کہیں پر بھی ان کی حقوق کی پامالی ہوتی ہے تو وہاں پر ان کو ان حقوق کے لیے وہ آواز اٹھائیں اور اقدامات کریں ان بچوں کی حفاظت کے لیے۔ والدین کا بھی اس میں کردار ہے کہ ہم والدین کی جو پیرنٹس کمیٹیز، جو پیرنٹس ٹیچر مینجمنٹ اسکول کمیٹی جو بنی ہوئی ہے، ان کی ہم تربیت کرتے ہیں، ان کو بھی بچوں کے حقوق کے حوالے سے اور بچوں کی حفاظت کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ایجوکیشن مینیجرز ہیں، جو ایجوکیشن کے ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ لوگ ہیں، جو اس سارے نظام کو چلانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ بلوچستان ایجوکیشن پروگرام کے تحت اسکولوں میں بچوں کو چائلڈ رائٹ اور چائلڈ پروٹیکشن پر تربیت دی جاتی ہے اور انہیں حقوق سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ میرا نام ماریہ محمد سلیم ہے، میں جماعت دوم کی طلبہ ہوں اور ایریگیشن اسکول میں پڑھتی ہوں، اور میں نے CRC ٹریننگ لی ہے جو کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے ملک میں بھی اس طرح کے ٹریننگز ہو رہے ہیں، اور یہ ٹریننگ لازمی ہے کیونکہ پہلے کے دور میں یہ پتہ نہیں تھا، بچوں پہ بہت تشدد کی جاتی تھی جس کی وجہ سے بچے اپنی پڑھائی بھی ختم کر دیتے تھے اور بچے پڑھائی سے بھی محروم ہو جاتے تھے، لیکن یہ چائلڈ کلب سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ہم بچوں کو تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ بچوں کو جسمانی تشدد نہیں دینا چاہیے۔ چائلڈ کلب کے پہلے ہم نے کچھ بھی معلومات نہیں ہے چائلڈ کلب کے بارے میں، اب ہم کو چائلڈ کلب کی سے بہت معلومات حاصل کیا ہے، بچوں کے بارے میں، بچوں کے حقوق کے بارے میں، چائلڈ کلب کی ذمہ داریاں کیا ہے، چائلڈ کلب کی مقصد کیا ہے۔ میرا نام ماریہ خانہ اور میں جماعت دہم کی اسٹوڈنٹ اور ایجوکیشن اسکول میں پڑھتی ہوں۔ ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا کہ بچوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ کیا ہمارے مستقبل میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور انہوں نے ہمیں بہت سکھایا ہے۔ انشاءاللہ یہی باتیں ہم آگے بھی پہنچائیں گے، اور CRC کے بارے میں بھی ہم لوگ نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ CRC ہمارے ملک میں کیسے آیا اور
ابھی تک اس پہ کون سی ملکوں نے سائن کیا اور کنہوں نے نہیں کیا ہے، تو اس کا بھی ہمیں بہت کچھ علم ہوا ہے. ایسے ٹریننگز ویسے بہت اچھے ہوتے ہیں اور ایسے ہمیں لینے بھی چاہیے جس سے ہماری نالج میں بہت اضافہ ہوتا ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی میں یہ بات آگے تک پہنچا سکوں. پچھلے کچھ عرصے سے شہر آرگنائزیشن کی جانب سے لوگ آئے میرے اسکول میں اور انہوں نے بچوں کا ایک چائلڈ کلب بنایا. بہت اچھی باتیں انہیں بتائی گئی ان کے حقوق سے متعلق، حقوق کے بارے میں، اسکول کے بارے میں، اسکول میں نظم و ضبط کیا ہوتا ہے کس طریقے سے. اور اس کے علاوہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بچے جو تھے جو چیز کھاتے یا چاپرز وغیرہ یا جو بھی پلاسٹک بیگس جو ہے ایسے ہوتے تھے. اس آرگنائزیشن نے بچوں کو کافی حد تک یہ بات ان کے ذہن میں ڈالی کہ اس طرح چیزوں کو نہیں پھینکنا چاہیے. اسکول میں سے صفائی کس طرح ہوتی ہے، اسکول کیسے اچھا نظر آتا ہے، یا اس کا ڈسپلن کیا ہے، یا نظم و ضبط کیا ہے. یہ تمام باتیں بچوں کو بتائی گئی اور کافی حد تک بچوں نے سیکھا بھی. میرا نام ابرانوس ہے اور میں ایریگیشن ماڈل ہائی اسکول کی میں کلاس 10 کی طالبہ ہوں. ہمارے اسکول میں کچھ دنوں پہلے شہر کی ٹیم آئی جنہوں نے مجھے بچوں کے حقوق کے بارے میں ٹریننگ دی. اس ٹریننگ میں انہوں نے ہمیں CRC اور چائلڈ کلب کے بارے میں بتایا اور انہوں نے مجھے اپنے حقوق کے بارے میں بھی بتایا اور انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ آپ لوگوں کے اسکول میں ایک ایسا کلب قائم ہوگا جہاں سے آپ یہ بات آگے پھیلاؤ گے اور بچوں کو بھی اس پیغام کے بارے میں بتاؤ گے اور یہ پیغام آگے بھی پہنچاؤ گے. تو میں بہت شکر گزار ہوں شہر ٹیم کی جنہوں نے ہمیں اپنے حقوق کے بارے میں آگاہی دی. پروگرام کے تحت اسکول کی سطح پر چائلڈ کلب تشکیل دیے گئے ہیں. ہر ایک چائلڈ کلب 13 بچوں پر مشتمل ہوتا ہے جس کی نگرانی ایک ٹیچر کرتا ہے. کلب کے ذریعے بچوں پر تشدد کا پتہ چلایا جاتا ہے اور اس کی رپورٹنگ بذریعہ متعلقہ ٹیچر، پرنسپل، EDOز اور DDOز کی سطح تک کی جاتی ہے، جہاں اس مسئلے کے حل اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مناسب لائحہ عمل طے کیا جاتا ہے. یہ چائلڈ کلب پرائمری اسکولز کی سطح پر 1، مڈل کی سطح پر 2 اور ہائی اسکول میں 3 تک تشکیل دیے جاتے ہیں. پروگرام کے تحت 680 چائلڈ کلب تشکیل دیے جائیں گے. اساتذہ اور بچوں کے رویوں میں کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے، اس مقصد کے لیے ہر 3 ماہ بعد کارکردگی جائزہ اجلاس منعقد کیا جاتا ہے جس میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو جانچ کر مزید حکمت عملی وضع کی جاتی ہے. میرا نام ہیرا ہے، میں گورنمنٹ گرلز اسکول پولیس لائن سے پڑھتی ہوں. میں چائلڈ کلب کی صدر ہوں. میں نے اپنے ممبران کو بہت سی ہدایت دی ہے جس کی وجہ سے ہم اسکول کو کافی بہتر کر سکتے ہیں. پہلے ہمارا اسکول کی حالت بہت نازک تھی، لیکن اب ہم نے سب ممبران نے مل کے اپنے اسکول کو بہت صاف کیا ہے اور اس ایسے کافی بچوں نے ہمارے ساتھ مل کے اسکول کی بہت ہیلپ کی ہے، مدد کیا ہے. ہیلپ کی وجہ سے ہمارا اسکول بہت صاف ستھرا ہو گیا ہے. اسکولوں میں اساتذہ کی تربیت کی جاتی ہے تاکہ بچوں کے حقوق، حفاظت اور ان کی تربیت کو سمجھ سکیں. شہری NGOز کی طرف سے ہمیں بلایا گیا تھا. اس ٹریننگ کے دوران ہم نے بہت کچھ سیکھا اور بہت اچھا سیکھا اور میں سمجھتی ہوں کہ اسے میں مزید اپنی ٹیچنگ لائف میں بھی اور گھریلو لائف میں بھی اپنے بچوں پر، اپنے اسٹوڈنٹس پر اپلائی کروں گی. اور یہ جو چیز سب سے زیادہ اچھی لگی کہ بچوں کو جسمانی طور پہ پنش نہ کیا جائے، ان کے ابیوز جو ہیں، ان کو جو مسائل ہیں ان کو دیکھا جائے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. میرا نام مس فضالہ ہے اور میں سیر آرگنائزیشن میں بھی پروگرام ہے ایز اے ماسٹر ٹرینر لنکیج ان کے ساتھ. اور جو ہم فوکس کر رہے ہیں ٹیچرس ٹریننگ، اس میں ہم جو ہے زیادہ تر ٹیچرس کو ٹریننگ دے رہے ہیں جس میں ہماری پازیٹیو ڈسپلن اور چائلڈ پروٹیکشن پہ 4 روزہ ٹریننگ ہے اور 2 دن کی ہم چائلڈ رائٹس پہ ٹریننگ دے رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ ٹریننگ اس لیے دی جا رہی ہے کہ بچوں کے جو بیہیویئر ہے اس کو چینج کیا جائے، جس کی وجہ سے جو بچے ہیں جو ان کی ذہانت ان کی بیہیویئر کی وجہ سے دب جاتی ہے وہ ابھر کے سامنے آئے، اور جو اسکول اس قسم کا اٹریکٹیو ہو ان کی بیہیویئر سے اور ان کے ماحول کی وجہ سے کہ بچوں کا ڈراپ آؤٹ ہے وہ کم. 3 ٹاپکس جو ہمیں پڑھائے گئے ہیں اس ٹریننگ کے دوران، ان میں جو معلومات ہمیں دی گئی ہیں میں ذاتی طور پر اس سے کافی متاثر ہوا ہوں اور میں کوشش کروں گا ذاتی طور پر اور کہ ان کو اپنے اسکول میں اور بچوں کو خاص کر ان کے بارے میں بتا سکوں، خاص کر جنسی تشدد کے حوالے سے، تاکہ انہیں معلومات حاصل ہو. کیونکہ ٹیچرز کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آگاہی دے لوگوں کو. معلومات تو مجھے پہلے بھی تھی لیکن اتنی نہیں تھی جتنا اس ٹریننگ میں نے سیکھا کہ بچوں کو کس طریقے سے جو ہے ٹیچرز یا پیرنٹس جو ہے وہ سزائیں دیتے ہیں، ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے.
बच्चे तो नाजुक फूल होते हैं, उनको उसी तरीके से डील करना चाहिए जिस तरह वो चाहते हैं। बच्चों की तालीम में वालिदैन की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। शहर ने वालिदैन के किरदार को भांपते हुए हर स्कूल की सतह पर पेरेंट टीचर स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ तश्कील दी हैं। ये कमेटी स्कूल के मसाइल, बच्चों के हुकूक, हिफाजत और तशद्दुद के खात्मे के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ निभाती हैं और स्कूल की माली मावनत भी करती हैं। جوان خواني فيرك جوانو تخيال لكيرك وتي قرامة تمام تنن غريب سيزان تسيتو چونا تكيم نن تتاونا ولا او بسور ميتين كريرنه پاي نن پارينتا ولا كنا چونكا بسور سكولن تو پاي ميدام كنن تنو كير كنا چونكو يرسونا پوجات الكور كشكارتا ولا بيونو گودس بينا ولا ميدام پیدا کو بينا سك اسکول کشے ون۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کسی بھی شعبے میں ترقی کی مجموعی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے اور حکومتی سطح پر جب تک ذمہ داریوں کا تعین نہ کیا جائے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے شہر نے گورنمنٹ ایجوکیشن آفیسرز، ای ڈی اوز، اے ڈی اوز کو ساتھ لے کر معلومات کا تبادلہ کیا اور چائلڈ پروٹیکشن اور رائٹس کے حوالے سے باقاعدگی سے ٹریننگ ورکشاپ کا اہتمام کیا۔ تو میں بہت اس چیز سے مطمئن ہوں کہ شہر جب سے ہمارے ساتھ منسلک ہوئی ایجوکیشن پارٹنر سے اور اس کے ساتھ جو بھی تنظیمیں انہوں نے ایک اچھی کوشش شروع کی، مختلف اسکولوں میں جو ہے انہوں نے ٹیچرس ٹریننگ کا انعقاد کروایا ہے۔ بے شک مختصر ہوں لیکن یہ ایک اچھی بات ہے اور ٹیچرس کے لیے اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، ٹیچر سے بہت کچھ حاصل کر سکیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب اچھا ٹرین ٹیچر ہوگا تو بچے بھی اسے اچھے طریقے سے جو ہے سیکھنے کا جو عمل ہے وہ سر انجام دیں گے۔ یہ ٹیچرس کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں ایک ہیلتھ کے حوالے سے اور دوسرے یہ بچوں کی حفاظت کے حوالے سے کہ ٹیچرس کا ڈائریکٹ ظاہر ہے بچوں کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے، تو انہیں کافی وقت جو ہے بچے ان کے ساتھ ٹیچرس کے ساتھ گزارتے ہیں، تو ٹیچرس کو بہت زیادہ ان کا بچوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو یہاں پر ٹیچرس کو ٹریننگ دی گئی اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بہت اچھی ٹریننگ دی گئی ہے کہ یعنی بچوں کی کس طرح والدین یا جو معاشرے میں جو رہتے ہوئے جتنے بھی عزیز رشتہ دار یا جو محلے میں یا کس طرح بچے کی ہم حفاظت کریں یا انہیں یہ بتایا جائے۔ بہت سے بچوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں جو بچے ہو جاتے ہیں تو بچے کہہ نہیں پاتے، تو اس حوالے سے انہیں ٹیچرس کو ٹریننگ دی گئی ہے کہ بچوں کو تھوڑے بہت ہر چیز کے بارے میں آگاہی دی جائے تاکہ بچے جو ہیں اپنی حفاظت خود کر سکیں۔ بات ایسے سر نے جو پروگرام جو منشور بنایا ہوا ہے اور جو اساتذہ کو یہ ٹریننگ دے رہے ہیں اس سے کافی اثر پڑی ہوئی ہے، خاص کر کے ایجوکیشن میں، اور بچوں پہ بہت اچھا اثر پڑا مرتب ہوا ہے کیونکہ بچے بڑے شوق سے اسکول جا رہے ہیں۔ بات ایسا ہے ان کا جو یہ پروگرام ہے سزا کے متعلق اس میں بھی کافی حد تک کمی آئی ہے، اسی کمی کی وجہ سے ابھی بچوں میں بھی شوق پڑا ہے اور اساتذہ پہ بھی یہ بہت ہی اثر انداز ہوا ہے۔ لہٰذا میں یہی چاہتا ہوں اگر یہی طریقہ رہا اسی سلسلے میں، اگر اسی طریقے سے ٹریننگ کرتا رہا، اساتذہ کو ٹریننگ دیتا رہا، انشاءاللہ بہت جلد شہر کا جو یہ پروگرام ہے اس سے کافی لوگ مستفید ہوں گے، اور انشاءاللہ ہماری یہ دعا ہے کہ اگر یہی پروگرام رہا ہمارے سارے محکمہ ایجوکیشن خاص کر کے بلوچستان میں اور یہ دور دراز علاقوں میں یہ بہت ہی اچھا رہے گا کام۔ میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ استاد کو سزا بچوں کو خصوصاً سزا نہیں دینی چاہیے، بلکہ بچوں کو عملی طور پر پڑھانا چاہیے۔ اپنے جو عملی زندگی میں بچوں کو جو ماڈلز کے طریقے سے جو طریقہ کار ہے، جو جدید طریقہ کار ہے، ان کے طریقے سے پڑھائے۔ بچوں کو اگر آپ سزا دے دیں گے تو بچے خوف سے بھی پڑھائی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ شہر کی طرف سے جو کام ہو رہا ہے وہ خوشائند ہے اور امید ہے آئندہ بھی اس طرح کام سر انجام دیتے رہیں گے۔ ٹیچرز ایسوسی ایشن بھی اس سلسلے کی اہم کڑی ہے، لہٰذا شہر نے ٹیچر ایسوسی ایشن کے لیے بھی تربیتی ورکشاپ منعقد کیے ہیں جس میں انہیں بچوں کے حقوق اور تشدد سے بچاؤ کے طریقوں سے آگاہی دی جاتی ہے۔ ان تمام سرگرمیوں کی نگرانی کا کام شہر کی محنتی اور مخلص ٹیمیں انتہائی جانفشانی سے کرتی ہیں۔ شہر کی ٹیمیں اسکولوں میں باقاعدگی سے دورے کرتی ہیں، ٹیچرز اور بچوں کی رہنمائی اور مدد کی جاتی ہے
اور ان کے حقوق اور فرائض کے بارے میں انہیں رہنمائی دی جاتی ہے۔ ان دوروں کا مقصد تربیت کے بعد بچوں اور اساتذہ کے رویوں میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لینا ہوتا ہے۔ میرا کام ہے وہ چائلڈ کلبس کو ٹریننگ دینا، بچوں کو ٹریننگ دینا۔ CRC پہ چائلڈ رائٹ کنونشن پہ 4 دن کی ہماری ٹریننگ ہوتی ہے۔ بچوں کو چائلڈ رائٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بچوں کو پتہ چلے کہ CRC کیا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹس ایمسیز کے ساتھ بھی میرا تعلق ہے۔ پیٹس ایمسیز کے ساتھ بھی میں ٹریننگ کرواتا ہوں ان کو۔ ایک روزہ ان کی تربیتی ورکشاپ ہوتی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتی ہے، جو کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک برج ماڈل، ان کا ایک رول ہوتا ہے، ان کا کردار ہوتا ہے ایک بحیثیت ایک پل کے معاشرے میں اور اسکول کے اندر ان کا رابطہ رہے والدین کے ساتھ، اور اس کے علاوہ ٹیچرز کے ساتھ ان کا رابطہ رہے، تاکہ بچوں کو جو جسمانی سزا دی جاتی ہے ان کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ والدین جو ہے عدم توجہ، بچوں کو جو ہے عدم توجہ کرتے ہیں، ان کو توجہ نہیں دیتے، ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ٹریننگ کا مقصد ہمارے یہی ہوتے ہے کہ والدین ان کی امپاور ہو جائے، اور جو کمیٹی کے ممبران ہیں اسے اپنے رول کے بارے میں، اپنے کردار کے بارے میں ان کو آگاہی حاصل ہو۔ شہر کے تعاون سے جاری بلوچستان ایجوکیشن پروگرام اپنے دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہے۔ ابتدائی طور پر 3 اضلاع میں شروع کیے جانے والا یہ پروگرام کامیابی کے بعد دوسرے مزید اضلاع میں بھی شروع کیا جائے گا۔ شعور اور آگاہی کا یہ سفر جس کی ابتدا شہر نے کی، ابھی اپنی منزلوں سے کوسوں دور ہے، لیکن مصمم ارادوں اور آہن گر جذبوں سے یقیناً اس شہر کو پانا قطعی ناممکن نہیں جو ہماری منزل ہے، جہاں انسانیت کو علم اور نور کی کرنوں سے آراستہ کیا جانا ہے، جو کہ خدا کو انسان سے مطلوب ہے اور جو تخلیق انسان کا مقصد ہے۔ ہاں، ہم ایسی ہی شہر کے لیے کوشاں ہیں۔